تھے، یعنی حضور منبر پر تشریف فرما تھے اور حضور نے اپنے پہلو میں یعنی یہاں پر حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے، جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھتے تھے، ایک طرف لوگوں کی طرف دیکھنا جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک نگاہ حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے تھے منبر پر، اور فرما رہے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید سردار ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ لفظوں پہ غور کر لیجئے گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں جس کے ساتھ حضرت امام حسن نے صلح کر لی اور حضور منبر پر بتا رہے ہیں، پھر ہمارا اس سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور جس کے خلاف امام حسین نے تلوار نکال لی اس کے لیے ہمارے پاس ہمدردی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام حسن نے جن کے ساتھ صلح کر لی، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ بولیں، کیونکہ امام حسن سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی بشارت کون دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاید ہی روئے زمین پر اس طرح ہو کہ غالباً 38 لاکھ مربع میل اس کی حکومت اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے، مسلمانوں میں پیار اور محبت رکھنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ قربان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں اور حکومت ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ بھی خصوصیت اور یہ فضیلت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کے مقدر میں ہے۔ شوق پورا کرنے کے لیے سجدے لمبے کرنے پڑے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیوں اس طرح امام حسن کو اسٹیپ ڈاؤن کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ یہ بھائی نے ایک سوال کیا، اصل میں ہم اس موضوع کو ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے درمیان میں جو بعض جنگیں ہوئیں یا اس پہ ہوا، اس پہ ہمیں حکم ہے کہ آپ سکوت اختیار کریں۔ اگر آپ خاموشی اختیار نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی صحابہ کی آپ گستاخی کر جائیں گے۔ تو گستاخی سے بچنے کے لیے حکم ہی یہ دیا گیا کہ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے درمیان میں جو معاملات ہوئے ہیں، اہل سنت کو حکم ہے کہ اس پر اپنی زبان کو بند رکھیں، اسے آخرت پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور علیہ السلام بخاری شریف میں ہے صلح فرما رہے ہیں، حضور نے فرما دیا، ہم کچھ بولیں گے نا تو ہم تاریخ سے بولیں گے۔ کہاں سے بولیں گے؟ تاریخ سے بولیں گے۔ ایک اصول ذرا یاد رکھ لیجیے، آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا، اگر کوئی حدیث چاہے وہ بخاری شریف ہو، چاہے وہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، سیاہ ستہ ہو، قرآن سے ٹکراتی ہو تو اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جو حدیث کی کتاب قرآن سے ٹکرائے اس حدیث کو حکم ہے، ہمارے فقہا نے لکھ دیا، اس حدیث کو چھوڑ دو۔ کوئی تاریخ کی کتاب کسی نے بھی لکھی ہو، حدیث سے ٹکرائے، قرآن سے ٹکرائے، اس تاریخ پر کراس لگا دو۔ حضرت آج کے دور میں پچھلے 50 سال کی جو تاریخ لکھی جائے گی، جب سوشل میڈیا اتنا عام ہے، سب کچھ ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا
کوئی کسی کو وفادار کہہ رہا ہوگا، دوسرے کو غدار، کوئی کسی کو غدار، دوسرے کو وفادار. تو اس دور میں جب کہ حدیثیں بھی 300 سال کے بعد لکھی گئیں، تاریخ کی کتاب ایک بندہ بیٹھ کر اپنے گھر پہ لکھ رہا ہے اور اس کو وہ عام کر رہا ہے، اس کی اپنی سوچ تاریخ میں وہ استعمال کر رہا ہے، اس پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے. اسی وجہ سے حکم ہے کہ مشاجرات صحابہ کے درمیان میں جو جنگیں ہوئیں، جو معاملات ہوئے، اس کے اوپر بات اہل سنت کا وتیرہ نہیں ہے، نہ ہمیں فیصلہ کرنے کا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس پر بات کریں گے کسی نہ کسی کی گستاخی ضرور کریں گے. اور سب سے بنیادی بات قاری صاحب نے مجھے آیت ماشاءاللہ پڑھ کے سنائی. اب آپ کو بتاؤں قرآن کا فیصلہ کیا ہے. قرآن نے کہہ دیا، اس آیت کے بعد اگر کسی کو شک ہے تو کہہ سکتا ہے، ہاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں 1000 مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے صحابہ ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ سخت کن کے لیے؟ کفار کے لیے. رحماء بینہم، اور آپس میں کیا ہے؟ رحم کرنے والے، محبت کرنے والے. تو اس وجہ سے تاریخ کی باتوں کو اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس پر بات نہیں کی جاتی. ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں اور اسی پر ہم رہتے ہیں، اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور یار اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے، بخاری شریف میں، کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا. اور جب حسن کی صلح ہو گئی، حضور نے صلح کروا دی، پھر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میری آپ کسی کے ساتھ ہو نا کوئی مسئلہ، تو میں آپس میں صلح کر لوں، عابد بھائی میرا کوئی مسئلہ تھا میں صلح کر لوں، ہم نے کہا وہ آپس میں بھائی ہیں. میرا بیٹا آ کے نا عابد کے ساتھ، یار ان کے ساتھ مسئلہ تھا، میں ان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں، تو میں بولوں گا کہ تم میری بے عزتی کروا رہا ہے، تو مجھے چوک میں تو مجھے جو ہے نا لے کے آ رہا ہے. تو مشاجرات صحابہ کرام فضیلت، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شان، ان کی فضیلت بہت اوپر. اہل سنت کا جو ایک فضیلت کا بتا دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جس طرح ان کی ترتیب ہے ویسے ہی ترتیب ان کی فضیلت میں بھی ہے. ایک اہل سنت نے بتا دیا. حضور نے فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی فرما دی کہ خلافت 30 سال کے لیے ہوگی. آپ کو مختصر بات کر دوں، کتنے سال کے لیے؟ 30 سال کے لیے. 29.5 سال بنتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ملائیں، اور 6 مہینے حضرت امام حسن کے ملائیں تو یہ 30 سال بنتے ہیں. تو ہماری نظر میں، ضیاء اللہ سیالوی کی نظر میں، خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 5 ہیں. حضرت امام حسن بھی خلیفہ راشد ہے، حضرت امام حسن بھی خلیفہ راشد ہے. حضور نے 30 سال فرمایا، تو اس میں ہمیں کوئی میرا خیال اعتراض والی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.